یہ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ انسان کی صحت کو نقصان نہیں دیتی. چکنائی جو ہے نا، چکنائی وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ چکنائی جو قدرت نے پیدا کی اور اس میں انسان نے تصرف نہیں کیا. کتنی ضروری ہے چربی ہمارے جسم کے لیے. جو چربی آج کل گوشت کٹواتے ہیں تو اس میں چربی بالکل الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے، نہیں 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 چربی نہیں کھانا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، نہیں 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 فیٹ پیدا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بھائی گوشت میں اللہ نے جانور میں گوشت کے ساتھ چربی بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے. وہ چربی وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور الگ سے ڈبے کا آئل لا کے اس میں گوشت ڈال کے. ارے بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ ٹھیک ہے. یا تو مجھے لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بیوقوف ہے. بھئی ساری دنیا کون سا ریسرچ کر کے چیزیں کھا رہی ہے؟ بس کھا ہی رہی ہے نا. کمپنیوں نے جو دے دیا کھا لیا، مدذلہ لا لیا، جو ملا کھا لیا. ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ جا رہے ہیں، چیزوں کی چمک پہ جاتے ہیں، ذائقوں پہ جاتے ہیں. چربی میں ایک عجیب سی تھوڑی سی ہیٹ محسوس ہوتی ہے. کوکنگ آئل ایسے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح، کیا صاف پیور آئل ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم کیا حماقت کرتے ہیں گوشت خریدتے ہوئے. جو رواج یا جو چکنائی قدرت نے گوشت کے ساتھ پیدا کی ہے تاکہ گوشت اس میں پکے، اس کو آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر قدرتی چکنائی سے جان چھڑائی اور گوشت کو کوکنگ آئل میں آپ نے پکا کے بیڑا غرق کر دیا. اللہ بھی کہتا ہوگا کہ نالائق، جو آئل میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو نے ہٹا کے الگ کر دیا، اور جو کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ تو ایمان لا رہا ہے. شرک نہیں ہے یہ، لیکن ایک قسم کا اس میں شرک کا شائبہ ضرور آتا ہے کہ جو قدرت پیدا کر رہی ہے اس پہ ایمان نہیں ہے. جو ڈبے پیدا کر رہے ہیں اور کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ یقین ہے. میرا کسی گاؤں دیہات جانا ہوا 20-22 سال کی. جو میں اپنے قصے سناتا ہوں اللہ کی قسم شو مارنا مقصد نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اپنے قصے لے کے تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا اپنا، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے. تقریباً 20-22 سال کی عمر تک میرا معدہ بالکل بھی صحیح کام نہیں کرتا تھا. بہت سخت بیمار ہو گیا تھا میں. معدے یعنی ایک بچپن میں بیماری ہوئی تھی معدے کی، علاج کرا کرا کے تھک گیا تھا. ڈاکٹروں کا، حکیموں کا بہت کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. تبھی مجھے یہ تو بہت سارے تجربے ہیں نا، یہ اپنے اوپر ہی آئے ہوئے ہیں طب کے. لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنی نالج کہاں سے، بہت سے اپنے اوپر ہی تجربے ہوئے ہوئے ہیں. میرا کسی گاؤں جانا ہوا، یہ جو کوئٹہ سے آگے چمن ہے، چمن کے قریب کوئی گاؤں تھا، وہاں دورے ہوا کرتے تھے صرف کے نحو کے. طلبہ جاتے ہیں دورے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے. تو میں 2 مہینے وہاں رہا. اس گاؤں میں ایک پرابلم یہ تھی جو بڑی اچھی پرابلم تھی، اللہ کرے سب جگہ یہ پرابلم ہو، کہ وہاں کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی. یعنی دکانیں نہیں تھیں، دور دور بازار تھے. تو لوگ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی، ان چیزوں کا استعمال جانتے ہی نہیں تھے. حتیٰ کہ فارمی مرغی بھی نہیں دیکھی. یعنی وہ اب تو شاید ہو گیا ہوگا، سب جگہ ہی ہو گیا. اس وقت فارمی مرغی بھی نہیں کٹتی تھی وہاں پہ. میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ بالکل نیچرل لائف پہ تھے وہ لوگ. ہم جب وہاں گئے تو وہ اکرام بھی کرتے تھے طلبہ کا. اکرام ایسا کہ وہاں روزانہ دمبے کٹتے تھے. کیا کٹتا تھا؟ دمبا. اور دمبے میں اللہ نے چربی ایکسٹرا پیدا کی ہے. چکی والا دمبا نا، اس کو تو ہے ہی چربی. وہ تو اللہ نے الگ سے دمبے کا گوشت پکانے کے لیے پورا گھی کا ڈبہ اللہ نے اس کے پیچھے لگا دیا. وہ اس لیے نہیں لگایا کہ کاٹ کے پھینک دیں اس کو. وہ ساری زندگی وہ دمبا اپنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے تاکہ میں جب کٹوں تو یہ انسان کے پیٹ کی زینت بنے. اور ہم اسے اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، اس کو نہیں کھانا. تو وہ دمبے کی جو چربی تھی اسی چربی میں وہ گوشت پکاتے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا پہلے دن. میں نے کہا یار ہمیں تو وہ تیل ہضم نہیں ہوتا، اور یہ ہمیں دمبے کی چربیوں میں گوشت پکا کے جو شوربہ ہوتا تھا نا، سالن، وہ چربی ہی پگھلی ہوئی ہوتی تھی. اللہ کی قدرت، ہم نے جب کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ ایک دم سیٹ ہو گیا. وہ پیٹ کی جو بیماریاں 15 سال سے چلی آ رہی تھیں، یعنی 7-8 سال کی عمر میں مجھے پیٹ کی بیماری لاحق ہوئی تھی، اور تقریباً 13-14 سال وہ رہی. وہ جو 12-13 سال بیماری رہی پیٹ کی، وہ 2 دنوں میں بولو بھائی ختم، ہضم ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے ساتھ وہ لوگ سردیاں بھی تھیں، ٹائٹ خاندانی قسم کی سردی پڑتی ہے وہاں پہ. تو وہ بادام پستے بھی رکھا کرتے تھے. بادام ہم کراچی میں کیسے کھاتے ہیں؟ 11 بادام صبح نہار منہ، 12واں کھایا تو حکیم کہتا ہے پھر میری کوئی ذمہ داری. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم پوری پلیٹ کھا جایا کرتے تھے بادام کی، جیسے چلغوزے کھا رہے ہوں ایسے کھائے. 2 مہینے ہم نے کھایا ہے دمبا اور اس کی چربی ایسے اٹھا کے، یہ جو ٹکڑے ایسے کھا جاتے تھے.
جو ثابت رہ جاتی تھی. جب میں 2 مہینے کے بعد واپس کراچی آیا ہوں تو ٹماٹر میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے. کسی نے تبصرہ کیا سردی کی وجہ سے ورم آ گیا ہے, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 مہینے میں کوئی اتنا لال سرخ ٹماٹر بھی ہو سکتا ہے. اور جس دن میں یہاں آیا ہوں رمضان تھا, میں آیا ہوں, میں نے اپنے گھر میں جو افطاری کی ہے وہ پہلا کھانا تھا 2 مہینے بعد. افطاری کے بعد میرا پیٹ, بولو بھائی, خراب. مطلب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تھا تیل. کیا تھا بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک پر, لیکن اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. کسی پر زیادہ اثر ہو رہا ہے, کسی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے تو کسی کی دوسری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جو پیٹ نہیں خراب کر رہا تو کچھ اور خراب کر رہا ہے پھر یہ. اب میں قرآن و حدیث سے اس کے دلائل لیتا ہوں. بات آ رہی ہے؟ اب میں کس سے دلائل لیتا ہوں؟ قرآن سے, اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی کلام سچا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا اسلام اور صحت پارٹ 1 اور پارٹ 2, اس میں صرف قرآن سے دلائل دیے تھے کہ صحت کے حوالے سے قرآن اور سنت میں جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ 100% اس تحقیق کے مطابق ہے جو آج میڈیکل سائنس. چند چیزوں میں اختلاف ہے, میڈیکل سائنس اس سے بھی رجوع کر لے گی. 1-2 چیزیں جس میں میڈیکل سائنس کا اور قرآن کا اختلاف ہے, لیکن جہاں 99 چیزیں میڈیکل سائنس نے مان لی ہیں وہ 1% بھی انشاءاللہ مان لے گی, کیونکہ اللہ کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہو سکتا. وہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں آتا ہے حرمنا علیہم شحومہما, ہم نے بنی اسرائیل پر, یہودیوں پر, ان کے گناہوں کی وجہ سے اونٹ کی چربی کو حرام کر دیا تھا. گناہ کی وجہ سے جو چیز حرام کی جائے وہ مصیبت ہوگی یا نعمت ہوگی؟ نعمت ہوگی نا. نعمتیں چھینی جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. دیکھو آپ سے کوئی گناہ ہوا تو آپ پر یہ نہیں ہوگا کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ نقصان دہ چیزوں پر پابندی ہے. اب تم چینی کے بجائے شہد کھاؤ گے, تم سے چونکہ جرم ہوا ہے لہذا اب چینی تم سے چھین لی جائے گی اور کیا کھلایا جائے گا؟ شہد. تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو بڑا اچھا گناہ ہے بھائی. ہاں یہ ہو کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا, اللہ نے شہد کی نعمت چھین لی اور چینی پہ لگا دیا, یہ سمجھ میں آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ نے چائے سے ہٹا کے ہمیں کس پہ لگا, دودھ سے ہٹا کے ہمیں کس پہ لگا دیا؟ چائے پہ. دودھ اور لسی سے ہٹا کے کہاں لگ گئے ہم لوگ؟ چائے پہ. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے ایسے بڑے بڑے جرائم ہوئے تھے یہودیوں سے کہ ہم نے اونٹ کی چربی ان پر حرام کر دی. اس سے پتا چلا ہے کہ یہ بڑی نعمت کی چیز تھی اونٹ کی چربی, جو اللہ نے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر حرام کر دی. گوشت حرام نہیں کیا, کیا حرام کر دی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوشت تو اصل ہے, وہ چربی تو اس میں تڑکا لگانے کے لیے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ گوشت میں چربی پکا کے کھانا شروع کر دیں فضائل سن کے. گوشت اصل ہے, اس میں تڑکا کس کا لگے گا؟ چربی کا, کیونکہ اللہ نے گوشت زیادہ پیدا کیا اور چربی تھوڑی پیدا کی, یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا, اونٹ کی چربی, کہ یہ اتنی نفیس نعمت تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. گائے کی چربی بھی اور بھی, یہ دونوں چربی اللہ نے کیا کر دی بنی اسرائیل پر. کئی سالوں تک بنی اسرائیل اس سے دور رہے ہیں, یہ اللہ کی اس نعمت سے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی کو حلال کیا اور بتایا کہ یہ حلال ہے, تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو کیا ہے؟ حرام ہے, یہ نہیں کھا سکتے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کیا تھا, اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ حرام نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ قدرتی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ چربی کھلایا کریں. ایسے نہیں کھاتے تو چربی والا گوشت کو چربی میں پکا کے, یہ آئل سے جان چھڑائیں, پکا کے کھلائیں. سمجھ رہے ہیں, کچھ دنوں میں عادی ہو جائیں گے, ان کو پھر مزہ آئے گا, پھر اس کے علاوہ کچھ کھائیں گے بھی نہیں. وہ دیسی گھی کھلا دیا کریں. البتہ ایک بات ہے کہ یہ طاقتور خوراکیں کھا کے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں اس خوراک کا قصور نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی پاورفل چیزیں کھا رہا ہے اور اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہا. ایسی صورت میں تو شہد بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گا. بھائی یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, یہ کھا کے کچھ بھی نہیں کرو, ورزش کرو نہیں کرو تو بھی نقصان ہے. یہ چیزیں ہی نقصان دہ ہیں, لیکن بعض چیزیں نقصان دہ نہیں ہوتی, انسان کا لائف اسٹائل نقصان کا سبب بنا دیتا ہے. اگر آپ شہد کھاؤ اور اس انرجی کو بھی یوٹیلائز نہیں کرو تو شہد بھی نقصان دے گا. وہ تو ظاہر ہے جب کھاؤ گے طاقت آئے گی تو کچھ چلنا پھرنا پڑے گا نا, کچھ ہلنا. تو روٹی بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گی. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تو اس لیے کھایا کریں اچھی چیزیں اور پھر تھوڑی سی ایکسرسائز یا کوئی محنت کے کام بھی کیا کریں تو فٹ فاٹ رہیں گے. دیسی گھی بھی کھائیں گے, اگر ورزش کریں گے یا اچھی اپنی انرجی کو یوٹیلائز کریں گے تو دیسی گھی دل میں وہ نقصان نہیں پہنچاتا. یہ چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں دل کو.
دیسی گھی پینے والے ہم نے سنا ہے 100 سال تک. ایک صاحب یہاں ان کے ابا رہتے تھے, 100 سال میں انتقال ہوا, دیسی گھی پیتے تھے, لیکن پینے کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پینا ہی شروع کر. اس میں آتا ہے نا یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ, اور کیا ہے ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو وبا ہے نا طاعون یا اس جیسی, یہ عذاب ہوتا ہے جس کو اللہ جس قوم پہ چاہے مسلط کر دیتا ہے. پھر جو ایمان والے اس میں ہوں گے, نیک اعمال والے, ان کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے. وہ اگر مر بھی جائیں تو قیامت میں ان کا شمار شہداء میں ہوگا. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو نفس پرستی کا دور ہے نا, آخرت پہ یقین نہیں ہے. شریعت نے تو کیا کہا, وبا پھیلیے بھاگو نہیں, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے جاؤ نہیں, مقدر پہ تقدیر پہ یقین رکھو, بچنا ہوگا بچ جاؤ گے, مرنا ہوگا مر جاؤ گے. تو صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں طاعون پھیلا, بیماری پھیلی اس طرح کی کوئی, تو جو اس میں وہیں رہے گا, صبر کرے گا, صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ, یقین کرے گا کہ مجھے وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے. موت کا ایک وقت متعین ہے, اگر مرنا ہوگا تو کہیں بھی جاؤں گا مروں گا, نہیں مرنا ہوگا تو یہاں رہ کے بھی نہیں مروں گا. اس جذبے کے ساتھ نبی نے فرمایا جو ایسے علاقے میں رہے گا, تو آپ نے فرمایا لہو اجر الشہید, اس کے لیے شہید کا اجر ہے. علماء نے لکھا ہے اگر وہ نہ مرے تو بھی شہادت کا اجر ہے, کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہ پھر مر جائے تو, اس حدیث میں مطلق ہے. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس علاقے سے اگر کوئی بھاگے گا تو کالفار من الزحف, ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے. کتنی بڑی وعید ہے. دیکھو یہ اسلام نے رحمت کر دی, بتا دیا کہ بھئی اپنے ساتھیوں, ہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے علاقے سے آپ وہاں ہجرت کر کے جائیں, یہ منع ہے, آپ نہ جائیں وہاں پہ, وہاں کے لوگوں کو حکم ہے یہی رہیں. تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھی وائرس لوگ بھاگیں گے تو دنیا میں پھیل جائے گا. اب یہ میڈیکل رپورٹ میں بعض دفعہ وائرس آتا نہیں ہے, انسان کی باڈی میں جا چکا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یار وہ بےچارے وہ بھی تو انسان ہیں جو وہاں مر رہے ہیں, ان کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگو گے, وہ کتنے بوڑھے ہوں گے, کتنے بچے ہوں گے, کتنی عورتیں ہوں گی لاوارث. اگر بیوی کو ہو گیا شوہر اسے چھوڑ کے بھاگ گیا, وہ بیچاری کیا کرے گی, اور بوڑھے کو ہو گیا بیٹے اسے چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اس لیے اسلام نے اس کو غیر اخلاقی حرکت قرار دیا ہے. یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. قوم میں اگر کوئی ٹینشن آئی ہے تو قوم کا ساتھ دینا ہے. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی, ساری زندگی نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے, اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ان کی, ہجرت بھی کی, 2 ہجرتیں کی, حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی. اور امین هذه الامہ, نبی نے لقب دیا, اس امت کے امین ہیں. ابھی میں نے پورا بیان کیا نا صداقت اور امین, نبی نے اسٹیمپ لگا دی کہ امانت دار ہیں. اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر نے معزول کیا تو ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو امیر بنایا, اور خالد ابن ولید کو ان کی کمانڈ میں لڑنے کا حکم دیا. اتنی بڑی ان کے بارے میں یہ بحث بھی ہوئی کہ ان کو خلفائے راشدین یعنی خلیفہ راشد بنایا جائے کہ نہیں بنایا جائے. یعنی خلافت کی جب بحث ہوئی تھی ان کا بھی نام آیا تھا. اتنے بڑے صحابی ایسے علاقے میں جہاں طاعون پھیل گیا. حضرت عمر نے آپ کو خط لکھا کہ ضروری کام ہے آپ آ جائیں. تو کسی کو ویسے ہی پہلے سے جانا ہو نا وہ تو جا سکتا ہے, وہ کیونکہ وہ بیماری سے بھاگ کے نہیں جا رہا, وہ تو ویسے ہی, اب جن لوگوں کی فلائٹ ہی اس دن تھی آنا ہی تھا وہ پہلے سے وہ تو آ سکتے ہیں نا. تو حضرت عمر امیر المومنین نے کہا کہ آپ آ جائیں, کام ہے ضروری. انہوں نے کہا میں اس بیماری میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. یہ ہے غیرت مند لوگ, ٹھیک ہے نا. وبا پھوٹ گئی ہے یہاں, ساتھی بیمار ہونے میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی میں آپ بھی بیمار ہوئے اور آپ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ غیرت کی زندگی ہے بھائی, عزت کی موت ہے زندگی غیرت کی اور موت. اگر وہ آ جاتے, ساتھی کہتے یار دیکھو یہ تو بڑے کمانڈر تھے, یہ تو چلے گئے, ہم یہاں ایسے بڑے میں, ہاں وہ بہانہ تو ہوتا ہے, امیر المومنین کا خط آیا تھا, وہ باتیں تو وہ تو کہہ رہے سبھی کر دیتے ہیں, تو انتقال تو پھر بھی ہو جانا تھا. کیا خیال ہے بھائی, اب تک تھوڑی زندہ رہتے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ چائنا میں کسی جو مسلمان ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے, پاکستانیوں کو نکالا جائے. بھائی کیسے نکالا جائے, نبی کی حدیث ہے وہاں سے نکلنا ایسے جیسے میدان جنگ سے بھاگنا. اگر پہلے سے ہی آنے کا پروگرام تھا اس تاریخ میں وہ تو ایک الگ بات ہے, خاص اس بیماری کی وجہ سے بھاگنا. چائنیز بھاگیں وہ تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, آپ تو مسلمان ہو, آپ کیوں بھاگ رہے ہو بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار کمزور ایمان والے لوگ ہیں, ان کو گنجائش کا راستہ بتاؤ. میں نے کہا گنجائش نکلتی ہوگی تو بتائیں گے, ہمیں تو حدیث سے گنجائش نہیں مل رہی. حدیث میں آتا ہے میں ایسے بھی میدان جنگ سے بھاگنے والے, کیسے گنجائش دے دے بھائی. تو ہم نہیں گنجائش دے سکتے, ہمارا دین تھوڑی ہے. ایک نے مجھے یہ کہا کہ اچھا مفتی صاحب تم خود ہوتے نا وہاں پہ, پھر دیکھتے اپنے لیے گنجائش تلاش کرتے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں وہاں ہوتا تو کیا فتویٰ دیتا, مجھے نہیں پتا. میں نے یہ دعویٰ کرتا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن اگر گنجائش تلاش کرتا تو بھی غلط کرتا. اگر میں وہاں ہوتا اس وقت تو بھی غلط کرتا. میری غلطی کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی, اور میرے فتوے کو جو مانتے وہ بے وقوف ہوتے, اس لیے کہ وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو خود وہاں پہ ہیں,
تو اس میں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو آدمی خود مبتلا ہوتا ہے وہ تو گنجائشیں دکھا رہا ہوتا ہے نا. میں نے کہا وہ پھر مجھ سے کیوں فتویٰ لیتے, وہ دوسرے علماء سے فتویٰ لینا چاہیے ان کو. تو میں دعوے نہیں کرتا کہ میں کتنا نیک ہوں, میں کیا ہوں. میں وہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا, صبر کرتا یا بھاگ جاتا, یہ تو اللہ ہی جانے. ہم کیوں اونچے اونچے دعوے کریں, تو جب پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے. لیکن بھائی اللہ اس کے رسول کا حکم تو ہم نے پارسل کرنا ہے, جیسے جیسے ہے ویسے آپ کو بتانا ہے, خود عمل کریں یا نہیں کریں. حکم یہی ہے کہ وہاں سے بھاگنے کی اجازت اس بیماری کی وجہ سے, کوئی اور کام ہے تو ایک الگ بات ہے, خاص اس بیماری کے ڈر سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. صبر کریں, انتقال ہو گیا شہادت کا اجر ہے, اور اگر بھاگ گئے بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو دیکھو مسلمان کے پاس تو ہدایت موجود ہے, غیر مسلموں کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک عورت بیچاری لڑکی پڑی ہوئی ہے, چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اندر یہ وائرس نہ ہو. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مرا پڑا ہوا ہے, لوگ اس کے جنازے کو نہیں اٹھا رہے. وہ یار یہ انسان ہے بھائی, اس کو اٹھاؤ, دفناؤ, اللہ پہ توکل کرو. بیمار ہونا ہوگا ہو جائیں گے, نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوں گے. یہ انسان ہے, اس کو اٹھاؤ, دفن کرو, غسل دو. جو بھی, وہ تو غسل نہیں دیتے, جو بھی کرتے ہیں بھائی تمہاری جو بھی رسومات ہیں. تو اگر کوئی مسلمان ایسا مرا پڑا ہوا ہو تو کیا مسلمان بھی چھوڑ دیں گے اس کو اس ڈر سے کہ کوئی جرم ہمیں نہ چلا جائے؟ بھائی اٹھائیں گے. میں نے دیکھو ٹی بی کی بیماری بھی لگتی ہے, پھیلتی ہے. میں نے یہ واقعہ بہت پہلے سنایا تھا, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے بالکل جہاں میں رہا کرتا ہوں, پہلے رہتا تھا میری والدین کے ساتھ جب ہم رہتے تھے, تو ہمارے بالکل سامنے میری والدہ کی ایک دوست رہا کرتی تھی, ابھی بھی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے. دیکھو ابھی بھی زندہ ہے, حالانکہ میری والدہ سے بھی عمر میں بڑی تھی. وہ کتنی بڑی, شاید اللہ نے ان کو یہی بتانے کے لیے نا آج یہ واقعہ سنانے کے لیے. میں نے ابھی اپنے بھائی سے پوچھا, بھائی وہ زندہ ہے؟ ہماری والدہ کی بڑی اچھی دوست تھی. میرا خیال تھا اب تک ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں زندہ ہے. اور اب تک زندہ ہے. اس زمانے میں ان کی عمر اتنی تھی ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ واقعہ سنوانا تھا نا, آج یہ واقعہ دیکھو ذہن میں آیا ہے, تو شاید اللہ نے اس لیے ان کو اتنی لمبی زندگی دی. ان کے بھائی کو ٹی بی ہو گئی, اور یہ بات ہوگی میرا خیال ہے بہت پرانی بات ہے, میری عمر ہوگی اس وقت 13-14 سال عمر ہوگی میری. ان کے بھائی کو کیا بیماری ہو گئی؟ ٹی بی. وہ اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے اپنے بھائی کی بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی. حالانکہ ایسے موقع پہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, بھائی ہمیں نہ لگ جائے. اچھا میں چھوٹا تھا, میں ان کے گھر جایا کرتا تھا. تو اب احتیاط یہ تو کی جا سکتی, آپ کسی کے ایسے گھر نہ جاؤ جس کے ٹی بی لگی ہوئی ہو نا. اور اس وقت یہ ٹی بی کے اتنے زیادہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا, جب تو بہت ٹی بی کوئی لا علاج مرض نہیں رہا. پہلے تو لا علاج تھا, یہ ٹی بی کا موت ہی تھی. تو میں ان کے گھر جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو, وہ بےچارا سوکھ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, گود میں اٹھا کے لے جاتی واش روم میں. غریب لوگ تھے, زیادہ پیسے والے بھی نہیں تھے. گود میں اٹھا کے لے جاتی, اس کا واش روم صاف کرنا, اس کو. بھائی کی عمر اچھی خاصی تھی, 22-23 سال تو عمر ہوگی اس کی, لیکن وہ بےچارا ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اسی کے جہاں بستر تھا نا, اسی بستر کے ساتھ اپنا بستر, کہ اسے کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں کہتا تھا یار دیکھو, میں آبزرو کرتا ہوں الحمدللہ بچپن سے چیزوں کو, کہ اسلام نے کیسا پیارا حکم دیا کہ جس جگہ وبا ہے وہاں سے بھاگو مت. تو یہ بہن اگر اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے تو یہ تو بےچارا جیتے جی مر جائے گا نا. ایسے موقع پہ ہی تو جو ریلیشن ہے اس کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے فرّ من المجذوم فرارک من الاسد, کہ جذام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. تو یہ میرا خیال ہے اجنبی لوگوں کو ایسے بھاگنے کا حکم ہے, اس کے جو لوگ گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھاگنے کا نہیں ہے, کہ تم اپنے مریض کو چھوڑ کے ایسے بھاگ جاؤ, وہ اس کو چھوڑ کے بھاگو گے, وہ بیچارہ کیا کرے گا. تو یہ تو عام لوگوں کو ہے کہ بلا وجہ جذام کے مریض سے جا کے عید نہ ملے, جا کے نا, وہ جذام کی بیماری لگتی ہے تو وہ بلا وجہ جا کے چمٹ کے نا. اب آپ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, جا کے اس کی ناک میں باقاعدہ سانس لے رہے ہو, جا کے ایسے معانقہ کر رہے ہیں آپ اس سے, تو یہ تو غلط ہے نا. لیکن جو اس کے باپ ہے, ماں ہے, جو گھر میں رہتے ہیں, دیکھو چکن پاکس خسرہ بچوں کو گھروں میں نکلتا ہے, تو ہم منع کرتے ہیں بھائی جس گھر میں نکلا ہو اس گھر میں بچوں کو نہ بھیجو. لیکن کیا اس گھر میں ابا آنا چھوڑ دیں, ماں اس گھر سے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے, اس بچے کے دوسرے بہن بھائی بھاگ جائیں وہاں سے؟ یہ اخلاق اور مروت کے خلاف. اس سے مریض کو اور تکلیف ہوتی ہے. اس میں توکل, اے اللہ لگنا ہوگا لگ جائے گا, نہیں لگنا ہوگا نہیں لگے گا. تو اس خاتون نے, میں تو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں شاید ان کا یہی عمل آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو وہ انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت کی, ایسا خطرناک, اتنا کھانستا تھا وہ, ہم جاتے تھے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تھا, ہم بھی نکل لیتے, ہم چلے جاتے, گھوم پھر کے آ جاتے, یار چلو سلام دعا کر لیتے ہیں, پڑوسی ہیں. تو ہم بھی بچے ہوئے الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. کئی دفعہ, درجنوں دفعہ گیا ہوں گا میں, اور قریب جا کے بیٹھا بھی, خیریت بھی پوچھی, بھائی خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے,
گھوم پھر کے آ گئے. تو وہ خاتون نے بھی خدمت کی, پھر بیچارے کا انتقال ہو گیا, لیکن ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. وہ آج تک زندہ ہے ماشاءاللہ, اب بھی رپورٹ ہے کہ ماشاءاللہ حیات ہیں. تو یہ حدیث میں جہاں یہ آتا ہے نا بیماریاں لگتی ہیں, وہاں یہ بھی آتا ہے کہ نہیں لگتی ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے لا عدوى ولا طیرہ, بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگتی. اب علماء نے کہا ہے کہ حدیث کی تشریح میں علماء گئے ہیں کہ بھئی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ لگتی ہیں, اور ایک طرف فرما رہے نہیں لگتی. تو مطلب یہ ہے کہ لگتی تو ہیں مگر اتنی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو. اس میں اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا. جب اللہ چاہے گا تو لگے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی, یہ مطلب ہے. لگتی ہے اللہ کی مرضی سے, تبھی کہیں وبا پھیلتی ہے تو اکثر آبادی بھی ہلاک نہیں ہوتی, اکثر لوگ بچ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, کہیں بھی وبا پھیلتی ہے نا تو ایسا نہیں ہوا وبا میں کہ 51% آبادی کہیں کی ہلاک ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوا. 10%, 5%, 4%, 1%, بلکہ اس سے بھی کم. تو زیادہ تر بچنے والوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ایک اونٹ خارشی ہوتا ہے تو وہ میں اونٹوں میں چھوڑتا ہوں تو باقیوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا پہلے والے کو کس نے لگائی؟ جیسے پہلے والے کو اللہ نے لگا دی نا اپنی مرضی سے, تو دوسرے کو بھی اللہ نے اپنی مرضی سے لگائی ہے, چاہے یہاں سے جرثومہ لے کے وہاں بھیج دیا ہو یا آسمان سے بھیج دیا ہو. تو بیماریاں ایک دوسرے سے ٹرانسفر تو ہوتی ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. تو غیر مسلموں کا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو لگا دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں لگائے گا. تو احتیاط کا حکم ضرور ہے. احتیاط اتنی کافی ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ جائیں, لیکن اس علاقے میں پہلے سے ہو تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ یہی غیر اخلاقی کام ہوں گے. کہ چائنا نے تو بارڈر بند کر دیا, ورنہ آپ دیکھتے پورا چائنا خالی ہو گیا تھا. اگر حکومت بند نہ کرتی نا, چائنا نے پابندی لگا دی نا دنیا بھر میں چائنیز کے جانے پر, اگر چائنا یہ کام نہ کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا میں لوگ رہتے؟ پوری دنیا میں تسلی سے وہ جراثیم پھیلا کے آتے. یہاں بھی چائنیز بیٹھے ہوئے ہوتے آدھے بیانات, اتنی بڑی آبادی ہے کہاں جاتے, کہتے آج چلو مفتی صاحب کا بیان سنتے, اگلے بیان میں پتہ نہیں ہم قابل ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو وہاں کی گورنمنٹ لوگوں کو روک نہیں پا رہی ہے, اسلام نے روک دیا. ان کے پاس موٹیویشن کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ لوگ کہیں کیوں رکیں, وہ کہیں گے بھئی غیر اخلاقی, تو غیر اخلاقی کرنا کیا ہوگا, اس اخلاق سے جب جان ہی جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا. تو وہمی ہے, قوم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے. ایک بچی پڑی ہوئی چیخ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو حکومتی اہلکار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں ایک دوسرے یہاں پتہ چلتا ہے آزمائش کا. تو اس لیے بھائی جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے مقدر سمجھ کے انسان اس کو برداشت کرے. کیونکہ دیکھو بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے تھے نا, اللہ نے ان سے کہا نکلو, وہ کہہ رہے مر جائیں گے بھائی ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کو کیا کیا, فقال لهم اللہ موتوا, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا مر جاؤ, سارے مر گئے. پھر ثم احیاہم, اللہ نے پھر سب کو زندہ کیا. پھر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ویسے بھی مار سکتا ہوں. تو تمیز سے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نا جن کے, ان کو پھر اس طرح سے فطرت سمجھاتی ہے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں دیکھو اس طرح بھی تمہیں مار سکتا ہوں, لہذا چلے جاؤ جہاد میں, جس کو مارنا ہوگا مار دوں گا, بچانا ہوگا تو بچا لوں گا, اور اگر مارنے پر آ گیا نا نہیں بھی گئے تو یہاں مار دوں گا تمہیں میں. تو انہوں نے کہا اب جائیں گے, بڑی بہادری سے جا کے. وہ پھر بھی ان میں کچھ گڑبڑ نکلی. تو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. ایسے موقع پہ یہ سوچا جاتا ہے بھئی جب اللہ کا حکم ہے تو صبر کرو, تو اللہ نہ کرے کل یہاں بھی کوئی بیماری پھیل سکتی ہے, اللہ بچائے ہم سب کو. تو بھائی یہ تو کسی بھی طرح سے موت تو ایک دن آنی ہے. تو چائنا میں یہ اس لیے بھی اتنی بڑی تباہی آئی ہے کہ یہ بچے روکتا ہے, تو اللہ بھی ان کی آبادی کو اس طرح سے ختم کرے گا ٹھیک ہے نا. ایک بڑے عالم نے ایک تحریر لکھی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آبادی گھٹاؤ, نسل بڑھ رہی ہے, تو ان سائنسدانوں کو یہ نہیں معلوم کہ فیوچر میں قدرتی حادثات کیا ہونے والے ہیں جن سے نسلیں گھٹیں گی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا پتا مستقبل میں کون سی بیماریاں پھیلیں, وبائیں پھیلیں جس سے نسل ختم ہو. پھر لوگ پچھتائیں گے یار یہ تو آبادی گھٹنا شروع ہو گئی, گھٹے تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے نا پھر. تو اس لیے ان سب چیزوں میں اللہ پہ اعتماد, اللہ جب چاہتا ہے. اب اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی چوہے کے سوپ سے پھیلی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کیا سارائیاں ہیں, ایسے موقع پہ لوگ جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوب جو ہے نا یہ تباہ کے ویورز بڑھاتے ہیں اپنے. ایسی ویڈیو آ رہی ہیں چمگادڑ لٹکا ہوا ہے سوپ پی رہا ہے, چمگادڑ سے کورونا وائرس, دھڑا دھڑ ویورز آ رہے ہیں نا. تو چمگادڑ کو لوگوں نے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ سب ہوائی باتیں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں پھیلا, کیا پھیلا, ہمیں نہیں معلوم. ہر چیز سائنسدان ٹریس بھی نہیں کر سکتے, ڈاکٹر کی علم میں بھی نہیں ہوتی. آ جائے گی اللہ نے چاہا تو ویکسینیشن ایجاد ہو جائے گی, لیکن جب تک ایجاد نہیں ہوتی تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور چائنیز کے آنے پر پابندی لگاؤ. اگر کوئی چائنی جہاز میں آیا بھائی میں تو جب بھی کہیں کسی بیرون ملک سے آ رہا ہوتا ہوں نا, خاص طور ملیشیا اور یہ تائی لینڈ وغیرہ, چائنیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس.
दबा के चाइनीज हमारे मुल्क में आ रहे हैं, तो या तो ऐसे इलाके से आए जहां वबा नहीं फैली हुई, और अगर इनका पूरा भाई ये तो पतली गली से निकल के कहीं से भी आ सकते हैं ना, तो हुकूमत को चाहिए फिलहाल इनके लिए पतली गली से निकलना इसलिए भी आसान है, खुद पतले पतले से छोटे छोटे से होते हैं। हमारे पंजाब के लोग होते हैं तो वो पतली गली से निकल ही नहीं सकते, वो सही है, लस्सी पीने वाले, पाए खाने वाले, तो चाइनीज खाते हैं उबली हुई चीजें, और 2 चीजें यहाँ से खाली यहाँ से उठा के वो एक यूं सॉस के साथ ना थोड़ा सा खा लिया, ये इनका मुत्तज़िलुल आलिया ने बहुत थोड़ा सा खा लिया। तो इसमें इनमें पावर नहीं होती, उम्रें लंबी होती हैं, क्योंकि जब खा ही नहीं रहे तो ज़ाहिर है बीमारी भी नहीं आती ना, तो लेकिन वो जान जो हमारे यहाँ लोगों में होती है ना, वो इन लोगों में नहीं होती, और पतले पतले छोटे छोटे से होते हैं। तो पतली गली से गवर्नमेंट जितनी भी पाबंदी लगा ले, ये तो जमीन खोद के निकलेंगे 2 मिनट में निकल के आ जाएंगे। तो हुकूमत को इस पे कंट्रोल करना चाहिए कि उन लोगों के यहाँ आने पर पाबंदी लगाए, सख्ती से रोक दे। हाँ, किसी पाकिस्तानी ने पहले से आना था, उसकी सीट बुक हो चुकी थी, उसको अपने मामू से मिलने आना था, वो बीमारी की वजह से नहीं वैसे ही आ रहा है, उन लोगों को बहरहाल वहां से निकालना चाहिए, उसको वहां ठोसे रखना, वो तो वैसे ही आ रहा था भाई मिलने के लिए, तो उसके भी आने पर पाबंदी लगा देना ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।